کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون سے متعلقہ تمام ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کے اوپر کوئی اس وقت ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں عام طور پر وہ جھوٹ ہوتا ہے. لوگ مسنگ پرسنز میں شامل ہو جاتے ہیں. جب ہائی کورٹ ان سے پوچھتی ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے نالج میں نہیں ہے. یہ سب آپ کے سامنے ہوا کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عام شہریوں کو، صحافیوں کو پچھلے 1 سال سے جس طرح تشدد کا سامنا ہے، بنیادی انسانی حقوق وائلیشن ہو رہی ہے، چار دیواری کی پابندی ہو رہی ہے. عمران ریاض 110 دن سے زائد عرصہ ہونے کے باوجود آج تک سامنے نہیں آیا. ہمیں تھوڑا سا ایک امید جاگی تھی کہ اس کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا ہے، وہ کہ وہ بھی جھوٹا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ خیال تھا کہ جس طرح اغوا برائے بیان آج کل ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی اغوا کیا جانا شاید اس کیس کے حوالے سے اب وہ پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو پائے. پورے پاکستان میں یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ایک جج اویلیبل نہیں ہے تو نظام انصاف کبھی نہیں رکتا. اس کی جگہ پہ جو ڈیوٹی جج ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹو جج ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے. لیکن پتہ چلا کہ یہ وہ واحد جج ہیں جن کو بائی پرسن یا بائی ڈیزگنیشن ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات سنیں گے، اور ان کی جگہ پہ پورے جوڈیشل کمپلیکس میں جو سینکڑوں کی تعداد میں جوڈیشل کمپلیکس اولڈ اینڈ نیو سینکڑوں کی تعداد میں تمام کیسز اور تمام ججز ایک دوسرے کے ڈیوٹی جج بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹر جج بھی ہیں، اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں سوائے اس ایک کیس کے جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا کیس ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ لا منسٹری نے جب یہ ڈیزگنیٹ کیا یا نوٹیفیکیشن کیا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب یہ میٹر آیا تو کیا ان کو نہیں پتا کہ نظام انصاف کو اس طرح پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ اس کا احساس کسی کو نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس وقت تمام ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہو چکی ہے، لیکن خدا کے لیے آپ عدلیہ کو ایکسپوز مت کریں. اگر اس طرح عدلیہ ایکسپوز ہونی شروع ہو جائے گی تو لوگوں کا انصاف اور قانون کے انسٹیٹیوشن سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور جس دن یہ اعتماد اٹھ جائے گا اس دن آپ کا، عوام کا، ریاست کا، پوری قوم کا نقصان ہے. اس سے انارکی پھیلے گی، افراتفری پھیلے گی، انتشار پھیلے گا. اور آج آپ نے دیکھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے کیس کو آج جمعرات کے لیے فکس کر دیا گیا، اور اس کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپلیکیشن دے دی کہ جناب آپ ڈیزگنیٹ کر دیں کسی بھی جج کو کہ جو چھٹیوں میں ایک جج صاحب اگر نہیں اویلیبل تو اس کی جگہ پہ کسی کو بھی وہ بار کر کے سن لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں میرٹ پہ ہمارا کیس بنتا ہے تو آپ اس میں بیل دے دیجئے، اور اگر نہیں بنتا ہے تو آپ اس کو خارج کر دیجئے. لیکن یہ کہنا کہ ہم آپ کا کیس ہی نہیں سنیں گے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جمعرات کو 2-2.5 گھنٹے سننے کے بعد، جو کہ 1 گھنٹے کا یہ کیس بھی نہیں تھا، انہوں نے تاریخ ڈال دی اور کیس کو نہیں سنا. اور شاید ان کو پتا تھا یا ان کے کیس بنانے والوں کو پتا تھا کہ منڈے والے دن وہ ہوں گے ہی نہیں. یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب ملزم کو سزا ہوتی تھی یا وہ جیل میں ہوتے تھے تو وہ بیمار پڑ جایا کرتے تھے، اور اس کے برعکس جب عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا کیس جج صاحبان کے پاس آتا ہے تو یا تو وہ جج صاحبان بیمار پڑ جاتے ہیں یا وہ چھٹی کر لیتے ہیں، یا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں یا وہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہوں. یہ حسین اتفاق ہے. اور اسی طرح یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ماضی میں جن شریف فیملی کو اور جن لوگوں کو اور زرداری فیملی کو سزائیں ہوتی تھیں یا تو وہ لندن چلے جاتے تھے یا وہ دبئی چلے جایا کرتے تھے، اور آج بھی اس ملک کی تباہی کرنے کے بعد آج وہ لندن کی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور غریب عوام کو یہاں مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. اور پھر آپ نے قانون اور انصاف کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ پرویز الہی کے کیس میں
اس لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، خواہ وہ ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ، نہ کسی ایم پی او میں گرفتار کیا جائے، لیکن ابھی وہ گھر نہیں، اور پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ باحفاظت ان کو گھر تک پہنچایا جائے۔ وہی پولیس راستے میں ہی ان نون، نامعلوم اور منہ پہ ایک لحاظ سے بند کر کے سادہ کپڑوں میں جس ان ہیومن طریقے سے گاڑی سے گھسیٹ کے ان کو لے جایا جاتا ہے، یہ بہت قابل افسوس ہے۔ یہ قانون اور نظام انصاف پہ ایک طراز کا تھپڑ ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ کی بے توقیری تو ایک طرف، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے ملک میں آئین، قانون اور کوئی ریسپیکٹ انسٹیٹیوشنز کی یا ججز کی رہ گئی ہے؟ اور اگر نہیں رکھنی تو پھر ان اداروں کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم $18 بلین، یہ آپ لکھ لیں، یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، $18 بلین ہم خرچ کر رہے ہیں، مفت مراحت دے رہے ہیں اس اشرافیہ کے اوپر۔ کون سی اشرافیہ؟ جس میں آپ کا حکمران طبقہ، آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ روز دیکھتے ہو، ہمیں افسوس سے دیکھنا پڑتا ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ایک قافلہ گزرتا ہے، ایک بڑی گاڑی اور 10-15 گاڑیاں، کوئی پیچھے کوئی آگے، ہوٹر بجاتے ہوئے وہاں سے گزرتی ہیں۔ اور کیا اس کا پیٹرول، اس کی گاڑیاں، اس کی مینٹیننس، اس کے ملازم، اس کی تنخواہیں کون دیتا ہے؟ آپ اور میں دیتے ہیں۔